معاشرتی معاملات میں اگر کسی کا حق کھا لیا ہے، اگر کسی کو گالی دے دی ہے، اگر کسی کی غیبت کر دی ہے، اگر کسی کا مذاق اڑا کر اس کے ساتھ ٹھٹول کر کے اس کی عزت کو اچھالا ہے، یا کسی پر جھوٹی تہمت لگائی ہے، اگر یا کسی کے اوپر بدگمانی کر کے کوئی ایسا قدم اٹھا لیا جو اس کے لیے دنیا یا آخرت میں نقصان کا باعث ہے، تو اس پر اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں، اور توبہ استغفار کے بعد یہ گناہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن جو عمل کسی کی رشوت کھائی تھی وہ رشوت واپس کرنی پڑے گی۔ توبہ کرنے سے رشوت لینے کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، جو پیسہ اس سے لیا ہے وہ پیسہ واپس کرنا پڑے گا۔ اگر کسی کا حق کھا لیا تھا تو توبہ کرنے سے حق کھانے کا، ناجائز حق کھانے کا جو گناہ، جو وبال ہونا تھا وہ معاف ہو جائے گا، لیکن حق اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ کر لیا تو توبہ کرنے سے وہ گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن وہ زمین اس کو واپس کرنی پڑے گی، ورنہ زمین جتنی زمین لی ہے اس کے ساتھ تو زمین کے نیچے تک کل قیامت کے دن اس کے گلے میں توق باندھ کر ڈال دی جائے گی۔ دور سے نظر آئے گا، یہ دیکھو یہ زمینیں غصب کرنے والا آ رہا ہے، یہ دیکھو یہ جو ہے وہ بلڈنگیں غصب کرنے والا آ رہا ہے، ساتوں زمینوں تک اس کے گلے میں ڈالی ہوئی ہوں گی۔ وہ عالم آخرت کا، حشر کا عالم، جب آدمی اپنے جسم کے وزن کو نہیں اٹھا سکتا، وہاں پر یہ زمینیں لادے پھر رہا ہوگا۔ وہ ایک دن 50,000 سال کا، اور زمین جو حاصل کی تھی وہ 50 سال بھی حاصل نہیں کی۔ زمین قبضے میں 50 سال بھی نہیں رکھی، وہ جو گلے میں پڑی ہوئی ہوگی وہ 50,000 سال پڑی ہوگی۔ اور صرف گلے میں پڑی ہوئی نہیں ہوگی، بلکہ بدنامی ہر ایک دیکھے گا، ہر ایک لعن تان کر رہا ہوگا، ہر ایک برا بھلا کہہ رہا ہوگا، ارے دیکھو یہ غاصب آ رہا ہے۔ تو لہٰذا کرنی ہے، اللہ جو کچھ ہو گیا ہمیں معاف فرما دے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ کا مطلب ہے کہ پچھلے گناہوں پر ندامت ہو، آگے نہ کرنا ہو، کہ آگے اللہ تعالیٰ اے اللہ آگے کبھی یہ گڑبڑ، یہ گناہ نہیں کریں گے، اب معاف کر دے۔ اور پھر جو نمازیں ہیں، جو مال کسی کو دینا ہے وہ ادا کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، نماز قضا پوری پڑھنی ہے، کسی کی زمین کھا لی ہے وہ غصب کر لی ہے وہ واپس کرنی ہے، کسی کا مال غصب کر لیا ہے وہ نہیں دے رہے ہیں وہ ادا کرنا ہے، ورنہ بھائی یہ زندگی تو تھوڑی سی ہے جو گزر جائے گی، بات تو آگے کی زندگی کی ہے جو گزرنے کے بعد بھی نہیں گزرے گی۔ پیاس تو وہاں کی ہے جو پانی پینے کے بعد بھی نہیں بجھے گی، بھوک تو وہاں کی ہے جو کھانے کے بعد بھی نہیں ختم ہوگی، اور وہاں پر گناہ گار، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، گناہ گار جو وہاں پانی مانگیں گے، تپتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی مانگیں گے، ان کو ملے گا تو وہ ہونٹ پانی پئیں گے، یہ ہونٹ جو ہے وہ زمین تک لٹک جائے گا، اندر پانی جائے گا، سب کچھ جلا کر بھسم کرے گا، نیچے سے سارا کا ساری آنتڑیاں بھی جل کے بھسم ہو کے نکل جائیں گی۔ حضور نے فرمایا تھا، اور یہ بات میں اکثر بتاتا ہوں، بڑی خطرناک، روح کانپ جانے والی بات ہے، جتنے حقوق لوگوں کے کھا لیے ہیں، جتنے ہم نے لوگوں کو تکلیف اور ایذا دے دی ہے، جتنے رشتہ داروں سے ہم نے رشتے اور ناطے توڑ دیے ہیں، جتنے ہم نے لوگوں کی عزتوں کو اچھالا ہے، یہ سب وہ گناہ ہیں کہ جن سے توبہ کی ضرورت ہے، جن سے لوگوں کے در در پر جا کے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، جن کے حقوق در در پر جا کر پہنچانے کی ضرورت ہے، ورنہ مال اور حقوق کا معاملہ تو ایسا ہے
حدیث میں آتا ہے من اکل لقمتن حرامتن، جس نے ایک لقمہ حرام کا کھا لیا، لم تقبل له صلاۃ 40 لیلۃ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 40 راتوں تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، 40 رات اور دن تک۔ تو کتنا ضروری ہے اس دنیا میں معاملہ صاف کر کے جانا، وہ سب ہمیں اصل میں تو مرنے کے بعد پتہ لگے گا۔ یہاں کی ذمہ داریاں اتارنا آسان ہے، کسی کے سامنے ہاتھ باندھنا آسان ہے، معافی مانگنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اپنی پگڑی اتارنا آسان ہے، ورنہ وہ ایک قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا کہ اپنے آپ کو معاف کروا لیں، لوگوں سے بھی معاف کروا لیں اور لوگوں کے رب سے بھی معاف کروا لیں۔